خوش آمدید آپ کا اپنے چینل ڈیلی اسلامک لائف پر۔ یہاں آپ کو اسلامی واقعات، قیمتی نصیحتیں اور زندگی بدل دینے والے اسباق ملیں گے جو نہ صرف آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گے بلکہ آپ کی روزمرہ زندگی میں مثبت تبدیلی لائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمارے علم اور عمل میں برکت دے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھے۔ ہمارے ساتھ رہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور نیکی کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ کسی زمانے میں ایک عظیم سلطنت تھی جس کا بادشاہ اپنی شان و شوکت کے لیے مشہور تھا۔ اس کا محل سونے اور چاندی سے مزین تھا اور اس کے لباس دنیا کے نایاب ترین ریشم سے بنائے جاتے تھے۔ دربار میں ہر وقت غلام، وزراء اور محافظ اس کی خدمت میں لگے رہتے اور اس کی ایک جمش ابرو پر بڑے بڑے فیصلے صادر ہوتے۔ مگر جتنا بڑا یہ بادشاہ تھا اتنا ہی اس کا غرور بھی بے انتہا تھا۔ وہ اپنے سوا کسی کو عقل مند نہیں سمجھتا تھا اور اپنی دولت کو سب سے بڑی طاقت مانتا تھا۔ دوسری طرف اسی سلطنت میں ایک چھوٹے سے بازار کے کونے میں ایک معمولی سا موچی، رحمت، اپنی دکان چلاتا تھا۔ اس کی دکان میں نہ سونے چاندی کے ساز و سامان تھے، نہ کوئی شان و شوکت، مگر وہاں ایک چیز تھی جو کسی اور جگہ نہ تھی۔ رحمت ایک عام آدمی تھا مگر اس کا دل دولت کے لالچ سے پاک تھا۔ وہ ہمیشہ حق بات کہتا، کسی سے زیادہ پیسے نہ لیتا اور جوتے مرمت کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا رہتا۔ اگر کوئی غریب آتا اور کہتا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تو وہ مسکرا کر کہتا، روزی دینے والا اللہ ہے، میں تو بس کام کرتا ہوں۔ یہ جملہ اکثر سننے والوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتا۔ لوگ حیران ہوتے کہ یہ شخص اتنا غریب ہو کر بھی اتنا مطمئن کیسے ہے۔ وہ جو کماتا اسی میں خوش رہتا اور کسی چیز کی طلب نہ کرتا۔ اس کی یہ ایمانداری اور سچائی پورے شہر میں مشہور تھی، مگر بادشاہ کے کانوں تک یہ بات کبھی نہ پہنچی تھی۔ ایک دن بادشاہ کے خاص شاہی جوتے کی ایڑی ٹوٹ گئی۔ یہ جوتا عام جوتا نہیں تھا بلکہ ایک نایاب چمڑے سے بنا ہوا قیمتی جوتا تھا جسے بادشاہ نے خاص طور پر مصر سے منگوایا تھا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ سب سے بہترین موچی کو بلایا جائے تاکہ وہ اس جوتے کو مرمت کرے۔ دربار میں بہترین موچیوں کو بلایا گیا، مگر جیسے ہی انہوں نے جوتا دیکھا سب کے چہرے فق ہو گئے۔ ایک بولا، یہ جوتا اتنا نایاب ہے کہ اگر میں نے اسے مرمت کرنے کی کوشش کی اور نقصان ہو گیا تو میری گردن اڑ جائے گی۔ دوسرا بولا، بادشاہ سلامت، ہم عام جوتے مرمت کرتے ہیں، اتنے قیمتی جوتے کا کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تیسرا بولا، ہمیں معاف کرے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت غصہ آیا۔ وہ ایک ایسی سلطنت کا بادشاہ تھا جہاں دنیا کی ہر چیز ممکن تھی، پھر یہ معمولی سا جوتا کیوں ٹھیک نہیں ہو سکتا؟ وہ طیش میں آ کر چلایا، کیا میری سلطنت میں کوئی بھی ایسا موچی نہیں جو یہ کام کر سکے؟ اسی وقت ایک بوڑھا درباری جو بہت تجربہ کار تھا آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، ایک موچی ایسا ہے جو بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے مگر وہ عام سا فقیر لگتا ہے، اسے لوگ اللہ والا موچی وہ کہتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ فقیر موچی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فقیر جوتا مرمت کر سکتا ہے جبکہ دربار کے بڑے موچی ناکام ہو گئے؟ درباری نے عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت، وہ آدمی اپنے کام میں جادو رکھتا ہے مگر وہ کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، نہ کہ کوئی انسان۔ بادشاہ کو یہ سن کر مزید حیرت ہوئی۔ ایک غریب، معمولی سا موچی جو اس کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ یہ بات اس کے غرور کو چبھ گئی، مگر چونکہ جوتے کی مرمت ضروری تھی اس لیے اس نے حکم دیا، فوراً اس موچی کو دربار میں لایا جائے۔ سپاہی روانہ کر دیے گئے اور شہر بھر میں چامگوئیاں ہونے لگیں۔ بادشاہ نے ایک غریب موچی کو دربار میں بلایا ہے، کیا رحمت بادشاہ کے جوتے کو مرمت کر سکے گا؟ کیا وہ بادشاہ کے غرور کے سامنے جھکے گا یا اپنی بات پر قائم رہے گا؟ یہی دیکھنے کے لیے سب بےتاب تھے۔ رحمت کو شاہی دربار میں لایا گیا تو اس نے حیرانی سے ارد گرد دیکھا۔ دربار کی دیواریں سونے سے جڑی ہوئی تھیں، بلند و بالا ستون چمک رہے تھے اور ہر طرف قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے۔ سپاہی ترتیب سے کھڑے تھے، وزراء اپنی نشستوں پر بیٹھے تھے اور تخت پر بادشاہ شان و شوکت سے جلوہ افروز تھا۔
جیسے ہی رحمت دربار میں پہنچا، بادشاہ نے اسے سر سے پاؤں تک تحقیر بھری نظر سے دیکھا اور زام سے بولا، تم وہی موچی ہو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا کام کر سکتا ہے؟ رحمت نے مسکرا کر سر ہلایا۔ بادشاہ نے جوتا اس کے سامنے رکھ دیا اور سخت لہجے میں کہا، یہ میرا خاص جوتا ہے جس کی ایڑی ٹوٹ گئی ہے، کیا تم اسے مرمت کر سکتے ہو؟ رحمت نے نرمی سے کہ بادشاہ سلامت، میں تو اللہ کے حکم سے کام کرتا ہوں، اگر اس کی رضا ہوئی تو انشاءاللہ جوتا مرمت ہو جائے گا۔ یہ سن کر دربار میں کہے گونج اٹھے۔ کچھ وزراء نے مذاق الفاظی ہوئے کہا، یہ موچی تو خود کو کوئی ولی سمجھتا ہے، یہ دربار ہے، یہاں عاجزی نہیں طاقت کی بات ہوتی ہے۔ مگر بادشاہ کو ان جملوں میں لطف نہیں آیا، بلکہ وہ غصے سے بولا، اگر جوتا صحیح نہ ہوا، مزید خراب ہو گیا تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ تو رحمت مسکرایا اور بولا، جان دینا اور لینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو بس کام کروں گا۔ یہ سن کر دربار میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کو رحمت کی یہ بے خوفی پسند نہ آئی، مگر وہ خاموش رہا اور رحمت کو جوتا مرمت کرنے کا اشارہ کیا۔ رحمت نے زمین پر بیٹھ کر اپنا تھیلا کھولا، اس میں سے اوزار نکالے اور اللہ کا نام لے کر کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ نہایت توجہ سے کام کر رہا تھا، جیسے کوئی مصور اپنی بہترین تصویر بنا رہا ہو۔ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی، ہر کوئی حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ایک معمولی سا موچی کس اعتماد سے بادشاہ کے قیمتی جوتے پر کام کر رہا ہے، جیسے وہ کسی عام آدمی کا جوتا مرمت کر رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں رحمت نے سر الف اور کہا، بادشاہ سلامت، جوتا مرمت ہو گیا ہے، اب یہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ بادشاہ نے جوتا اٹھایا، اسے غور سے دیکھا، پھر ایڑی پر دباؤ ڈالا اور حیرت سے پایا کہ وہ واقعی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں حیرت تھی، مگر اس کا غرور کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے جوتا پہنا، چند قدم چل کر تسلی کی، پھر درباریوں کی طرف دیکھا اور کہا، یہ موچی واقعی ماہر ہے۔ پھر اس نے اپنا خزانچی بلایا اور حکم دیا، اس موچی کو انعام کے طور پر ایک سونے کا سکہ دیا جائے۔ خزانچی نے سکہ نکال کر رحمت کی طرف بڑھایا، مگر رحمت نے نرمی سے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، بادشاہ سلامت، میں نے یہ کام روزی کے لیے نہیں، خدمت کے لیے کیا ہے، میری روزی اللہ دیتا ہے، بادشاہ نہیں۔ یہ سن کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ ایک لفظ بھی بولے۔ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اسے یہ بات دل پر لگی کہ ایک معمولی سا موچی اس کی بخشش کو رد کر رہا ہے۔ اس نے غصے میں سوچا، اس غریب کو سبق سکھانا ہوگا، یہ اگر یوں ہی اپنی ضد پر قائم رہا تو لوگ میری بادشاہت کو کمزور سمجھیں گے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں ایک خطرناک منصوبہ بنا لیا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ ایک معمولی موچی کی ہمت اور بے خوفی کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اگر عام لوگ بھی اسی طرح بے باک ہو گئے تو بادشاہت کی دھاک کمزور پڑ جائے گی۔ یہ موچی خود کو بہت نیک اور ایماندار سمجھتا ہے، مگر میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ غرور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یہ سوچ کر بادشاہ نے اپنے خاص وزیر کو بلایا اور آہستہ سے کہا، رحمت کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے، مگر طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں ظالم نہ سمجھیں۔ وزیر مسکرایا اور سرگوشی میں کچھ کہا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں شیطانی چمک آ گئی، اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ رحمت کو دوبارہ دربار میں حاضر کیا جائے۔ کچھ ہی دیر میں رحمت دربار میں حاضر تھا۔ بادشاہ نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور بولا، اے رحمت، تم ایک ایماندار آدمی ہو اور میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، آج سے تم ہمارے شاہی موچی ہوگے۔ درباری حیران رہ گئے، یہ وہی بادشاہ تھا جو کچھ دیر پہلے غصے میں تھا اور اب اچانک موچی کو شاہی عزت دے رہا تھا۔ رحمت نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر مجھے اپنی دکان اور اپنی آزادی زیادہ عزیز ہے، میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، کسی کا غلام نہیں۔ یہ سن کر دربار میں چامگوئیاں ہونے لگیں۔ کچھ درباریوں نے سرگوشی میں کہا، یہ شخص واقعی نڈر ہے، مگر بادشاہ اسے یوں آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ بادشاہ نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم شاہی موچی نہیں بننا چاہتے تو کوئی بات نہیں، مگر میری ایک درخواست مانو۔
میں چاہتا ہوں کہ تم کل میرے دربار میں آ کر میرا نیا خاص جوتا بناؤ۔ اسے پورے شہر کے سامنے تیار کرنا ہوگا تاکہ سب جان سکیں کہ تم واقعی ماہر ہو۔ رحمت کو کچھ عجیب سا لگا، مگر اس نے کہا اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے زیر لب مسکرا کر وزیر کی طرف دیکھا۔ سب کچھ اسی منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا۔ اگلے دن پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ بادشاہ نے اپنے لیے ایک خاص جوتا بنوانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ جوتا شاہی دربار میں سب کے سامنے تیار کیا جائے گا۔ شہر بھر کے لوگ تجسس کے ساتھ دربار کے باہر جمع ہو گئے۔ اندر رحمت اپنے اوزار لیے بادشاہ کے دیے گئے چمڑے اور دیگر سامان کا معائنہ کر رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے چمڑے کو چھوا اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ چمڑا عام چمڑے جیسا نہیں تھا، بلکہ کسی خاص جاندار کی کھال جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ اور وزیر ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رحمت کو یہ کام کرنا مشکل لگے گا، اور اگر وہ انکار کرے گا تو اسے بغاوت کے جرم میں سزا دی جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ رحمت کیا کرے گا؟ رحمت کے ہاتھ چمڑے پر ٹھہر گئے۔ اس نے غور سے اسے چھوا تو دل کانپ گیا۔ یہ عام جانور کی کھال نہیں تھی، یہ کوئی مقدس چیز معلوم ہو رہی تھی۔ دربار میں موجود لوگ بادشاہ کی چال سے ناواقف تھے، مگر وزیر اور بادشاہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ رحمت کو ایک ایسی آزمائش میں ڈال چکے تھے جہاں نہ ہاں کہنے کا راستہ تھا اور نہ کا۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، رحمت، تمہیں ایک ماہر موچی کہا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ تم اس نایاب چمڑے سے جوتا بنا سکتے ہو یا نہیں۔ رحمت نے اللہ کا نام لیا اور چمڑے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک کونے پر پڑی جہاں بادشاہ کا خاص محافظ کھڑا تھا۔ اس محافظ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ رحمت کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام چمڑا نہیں، بلکہ شاید کسی نایابہ مقدس جانور کی کھال ہے جس کا استعمال کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہوگا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ بادشاہ نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو اس چمڑے سے جوتا بنا کر دکھاؤ۔ دربار میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ موچی کیا کرے گا۔ اگر وہ انکار کرتا تو یہ بادشاہ کی نافرمانی سمجھی جاتی، اور اگر وہ جوتا بنا دیتا تو وہ اپنے ضمیر اور ایمان سے غداری کرتا۔ رحمت نے آنکھیں بند کیں، دل میں اللہ سے دعا کی، اور پھر بادشاہ کی طرف دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک موچی ہوں، مگر میں پہلے اللہ کا بندہ ہوں۔ میں اپنے ہاتھوں سے کوئی حرام کام نہیں کر سکتا۔ چاہے اب مجھے قید کر دیں یا مار ڈالیں، میں یہ جوتا نہیں بنا سکتا۔ یہ سنتے ہی دربار میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، یہ شخص واقعی نڈر ہے۔ مگر بادشاہ اسے چھوڑے گا نہیں۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زور سے مکہ مار کر تخت کو ہلایا اور گرج کر کہا، رحمت، تمہیں میری بات ماننی ہوگی، ورنہ تمہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رحمت مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، مجھے دنیا کی سزا کا خوف نہیں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر سپاہیوں کو حکم دیا، اس گستاخ کو قید میں ڈال دو۔ جب تک یہ اپنا فیصلہ نہیں بدلتا تب تک اسے بھوکا رکھا جائے۔ سپاہیوں نے فوراً رحمت کو پکڑ لیا اور دربار سے گھسیٹ کر لے جانے لگے، مگر اس دوران رحمت کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ بادشاہ نے فاتحانہ نظروں سے وزیر کی طرف دیکھا اور بولا، دیکھا، ہم نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ مگر بادشاہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت کے فیصلے کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ رحمت کو ایک تاریک کوٹھری میں قید کر دیا گیا۔ کئی دن گزر گئے، مگر اس نے نہ اپنا فیصلہ بدلا اور نہ ہی کوئی فریاد کی۔ وہ بس اللہ پر بھروسہ کیے بیٹھا تھا۔ سپاہی حیران تھے کہ یہ شخص بھوک اور پیاس کے باوجود کس طرح اتنا پرسکون ہے۔ دوسری طرف بادشاہ، جو سمجھتا تھا کہ رحمت جلد ہی ہار مان لے گا، حیران ہونے لگا۔ کئی دنوں بعد بھی موچی کے صبر میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اس کے خلاف سازش رچانے والا وزیر بھی حیرت زدہ تھا۔
اسی رات بادشاہ کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک سنسان صحرا میں تنہا کھڑا ہے، جہاں نہ پانی ہے، نہ کوئی محل، نہ فوج۔ اچانک آسمان سے ایک آواز آئی، بادشاہ، تاو نے ایک نیک بندے پر ظلم کیا ہے، اب قدرت کا فیصلہ دیکھ۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور بادشاہ کے قدموں تلے ریت دھنسنے لگی۔ وہ چیخنے لگا مگر کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آئے۔ خوف سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ پسینے میں شرابور تھا۔ بادشاہ کا دل بدل گیا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے فوراً وزیر کو بلایا اور کہا، یہ خواب ایک اشارہ ہے، ہم نے ایک نیک انسان پر ظلم کیا ہے، فوراً اسے رہا کرو۔ وزیر حیران رہ گیا مگر بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ رحمت کو قید سے نکال کر دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے شرمندہ ہو کر کہا، رحمت، میں نے تم پر ظلم کیا مگر تم نے پھر بھی صبر کیا، مجھے معاف کر دو۔ رحمت نے مسکرا کر کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کبھی اب سے بدلہ لینے کی دعا نہیں کی، کیونکہ میرا معاملہ تو صرف اللہ کے ساتھ تھا۔ بادشاہ نے اپنی پگڑی اتاری اور عاجزی سے کہا، رحمت، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے درباری مشیر بن جاؤ تاکہ مجھے حق اور سچ کی راہ دکھا سکو۔ رحمت نے کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک موچی ہوں اور مجھے اپنے کام پر فخر ہے، میں اپنی دکان پر رہ کر ہی آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا سر جھک گیا۔ وہ جان گیا کہ اصل عزت مال و دولت میں نہیں بلکہ سچائی اور ایمانداری میں ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو محل سے نکال دیا اور اپنی رعایا کے ساتھ انصاف سے پیش آنے کا عہد کیا۔ رحمت اپنی دکان پر واپس آیا مگر اب لوگ اسے ایک عام موچی نہیں بلکہ ایک نیک اور سچے انسان کے طور پر جاننے لگے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔ ڈیلی اسلامک لائف پر ہم ہمیشہ آپ کے لیے قیمتی اسلامی واقعات، نصیحتیں اور ہدایت بخش اسباق لاتے رہیں گے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کی زندگی میں روشنی اور برکت کا ذریعہ بنیں گی۔ نیکی کو پھیلائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ قیمتی پیغام